الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے الماء۔ الماء یعنی پانی، الماء پانی۔ النہر یجری من الوادی، نہر وادی سے جاری ہوتی ہے۔ النہر یعنی نہر، یجری جاری ہوتی ہے، من الوادی وادی سے۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ النہر یجری من الوادی، نہر وادی سے جاری ہوتی ہے یعنی دو پہاڑوں کے درمیان سے جاری ہوتی ہے۔ النہر یجری من الوادی، نہر وادی سے جاری ہوتی ہے، بہتی ہے۔ الماء القذیر یؤذی الجسم، الماء القذیر گندا پانی، یؤذی الجسم جسم کو تکلیف دیتا ہے، جسم کو ایذا پہنچاتا ہے۔ الماء القذیر یؤذی الجسم، گندا پانی جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ نحن ندع المیاہ فی القلۃ او الدورق، نحن ہم، ندع رکھتے ہیں، المیاہ یہ ماں کی جمع ہے، الماء کی جمع ہے المیاہ، المیاہ یعنی پانی۔ فی القلۃ، قلہ کا معنی ہے گڑھا، اور دورق کہتے ہیں لوٹے کو۔ نحن ندع المیاہ فی القلۃ او الدورق، ہم گڑھے یا لوٹے میں پانی رکھتے ہیں۔ نحن ندع المیاہ فی القلۃ او الدورق، ہم گڑھے یا لوٹے میں پانی رکھتے ہیں۔ سبر المیاہ ینزل منہ الماء نقیا، سبر المیاہ کا معنی ہے حوض کی نالی، ٹھیک ہے، حوض کی نالی۔ ینزل منہ اس سے نازل ہوتا ہے، اس سے آتا ہے، الماء نقی، نقیا صاف پانی۔ سور المیاہ ینزل منہ الماء نقیا، حوض کی نالی سے صاف پانی آتا ہے، صاف پانی نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ سنبر المیاہ ینزل منہ الماء نقیا، حوض کی نالی سے صاف پانی نکلتا ہے، صاف پانی آتا ہے۔ یبرد الماء فی الصیف فی ثلاجۃ، یبرد کا معنی ہے ٹھنڈا کرنا، یبرد ٹھنڈا کیا جاتا ہے، الماء پانی کو، فی الصیف گرمی کے موسم میں، موسم سرما میں، فی ثلاجۃ، ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو، فریج میں، ٹھیک ہے۔ یبرد الماء فی الصیف فی ثلاجۃ، گرمی کے موسم میں فریج میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یبرد الماء فی الصیف فی ثلاجۃ، گرمی کے موسم میں فریج میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ نحن والطیر والحیوان والنبات لا نستغنی عن الماء فہو ضروری للحیاة علی الارض، ہم اور پرندے، الطیر کا معنی پرندے، اس کو ہوتا ہے حیوان، حیوان یعنی جانور، اس کو حیوان پڑھنا ہے یا کہ فتحہ کے ساتھ، حیوان نہیں پڑھنا ہے۔ اردو میں حیوان کہتے ہیں یا کہ ساکن کے ساتھ، اور عربی میں جب کہیں گے حیوان، حیوان، ٹھیک ہے۔ ہم پرندے، حیوانات یعنی ہم پرندے اور جانور اور نباتات، لا نستغنی عن الماء پانی سے بے نیاز نہیں ہیں، پانی سے مستغنی نہیں ہیں، یعنی ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نحن والطیر والحیوان والنبات لا نستغنی عن الماء، ہم پرندے، جانور اور نباتات پانی سے مستغنی نہیں ہیں، پانی سے بے نیاز نہیں ہیں۔ فہو ضروری للحیاة علی الارض، تو وہ ضروری ہے زمین پر زندگی کے لیے۔ فہو ضروری، تو وہ ضروری ہے، للحیاة علی الارض، زمین پر زندگی کے لیے۔ فہو ضروری للحیاة علی الارض، تو وہ زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی پانی زمین پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اسئلۃ، سوالات۔ نمبر 1،
اجب اما یاتی آنے والے کا جواب دو۔ نمبر 1 میں ہے الف میں کیفا نبرد الماء، پانی کیسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ کیفا نبرد الماء، پانی کیسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ نبرد الماء، پانی پانی کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کیفا نبرد الماء، ہم پانی کو کیسے نبرد نہیں پڑھنا ہے۔ کیفا نبرد الماء، ہم پانی کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جواب میں کہیں گے نبرد الماء فی ثلاجۃ، ہم فریج میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ نبرد الماء فی ثلاجۃ، ہم فریج میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں۔ با میں ہے متی یکون الماء موذیا، پانی کب تکلیف دینے والا ہوتا ہے، پانی کب موذی ہوتا ہے، پانی کب نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، پانی کب نقصان دہ ہوتا ہے۔ جواب میں کہیں گے اذا کان الماء قذرا، جب پانی گندا ہوتا ہے، یکون موذیا، تو موذی ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کان الماء قذرا، جب پانی گندا ہوتا ہے، یکون موذیا، تو پھر تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے، موذی ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر جیم میں ہے حل نستغنی عن الماء، کیا ہم پانی سے بے نیاز ہیں۔ حل نستغنی عن الماء، کیا ہم پانی سے بے نیاز ہیں۔ جواب میں کہیں گے لا نستغنی عن الماء، نہیں، ہم پانی سے بے نیاز نہیں ہیں۔ لا نستغنی عن الماء، نہیں، ہم پانی سے بے نیاز نہیں ہیں۔ سوال نمبر 2، دع کلمۃ الماء فی ثلاثۃ جمل مفیدۃ، یعنی کلمہ ماء 3 مفید جملوں میں استعمال کرو۔ 3 مفید جملوں میں لفظ ماء استعمال کرنا ہے۔ تو آپ سبق میں دیکھ کر کے 3 مفید جملے لکھ سکتے ہیں، یا اپنے طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ ہم بنا سکتے ہیں کہ ماء زمزم، ٹھیک ہے، ماء زمزم شفاء لکل داء، یعنی زمزم کا پانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ماء زمزم شفاء لکل داء، زمزم کا پانی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک جملہ یہ ہو گیا۔ اس طرح دوسرے جملے بھی بنا سکتے ہیں لفظ ماء کا استعمال کر کے۔ اس طرح اور ایک دوسرا جملہ بنائیں، الماء القذیر موذی، الماء القذیر موذی للجسم، یعنی گندا پانی جسم کو ایذا دینے والا ہے، جسم کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ الماء القذیر موذی للجسم۔ یا پھر تیسرا جملہ بنائیں، نبرد الماء فی ثلاجۃ، ہم پانی کو فریج میں ٹھنڈا کرتے ہیں۔ نبرد الماء، ہم ٹھنڈا کرتے ہیں پانی کو، فی ثلاجۃ، فریج میں۔ نبرد الماء فی ثلاجۃ، ہم پانی کو فریج میں ٹھنڈا کرتے ہیں۔ 3 جملے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جملے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ الماء ینزل من السماء، پانی آسمان سے برستا ہے۔ نمبر 3، اکمل الجمل الآتیہ، یعنی آنے والے جملوں کو مکمل کرو۔ اس کے سب سے پہلے ہے یتدفق الماء، اس کے بعد پھر خالی ہے، ٹھیک ہے۔ یتدفق کا معنی ہے بہنا، یتدفق الماء، تو پانی بہتا ہے۔ پانی کہاں بہتا ہے، ہم آگے لگا دیں گے یتدفق الماء علی الارض، فی الارض، پانی زمین پر بہتا ہے۔ یتدفق الماء فی الارض، پانی زمین پر بہتا ہے۔ یا پھر فی المراکب کہتے ہیں، یعنی کشتیوں پر بہتا ہے۔ کشتیوں پر درست نہیں ہوگا، علی الارض ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتدفق الماء فی الارض، پانی زمین پر بہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اشرب الماء، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو ماء کی صفت لے آئیں الباردہ، تو معنی ہوگا میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ اشرب الماء الباردہ، میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ اشرب الماء الباردہ، میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے ینزل الماء، پھر من ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے۔ ینزل الماء، پانی نازل ہوتا ہے، برستا ہے، تو آخر میں خالی جگہ جو ہے وہاں پہ کچھ بھی لگا دیں۔ من سنبور المیاہ، یعنی حوض کی نالی سے، من سنبور المیاہ، حوض کی نالی سے۔ یا پھر ینزل الماء من السماء، پانی آسمان سے برستا ہے، نازل ہوتا ہے۔ ینزل الماء من السماء، پانی آسمان سے برستا ہے، نازل ہوتا ہے۔ تسیر المراکب، کشتیاں چلتی ہیں۔ تسیر کا معنی چلتی ہیں، المراکب یعنی کشتیاں۔ فوق النہر، فوق کا معنی اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد نہر لے آئیں۔ تسیر المراکب فوق النہر، تسیر المراکب فوق النہر، کشتیاں پانی کو، نہر کے اوپر چلتی ہیں۔ تسیر المراکب فوق النہر،
کشتیاں نہر کے اوپر چلتی ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔